بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ سچا واقعہ دمشق کے ایک معروف و مشہور تاجر کا ہے۔ ناظرین اکرام، اس تاجر کو ایک جان لیوا بیماری ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس تاجر کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، بس ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، مگر وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینوں تک ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہے کہ اب آپ اپنا باقی کا بچا ہوا قیمتی وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ تاجر رات کے وقت وہاں سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا، مگر موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ چنانچہ وہ تاجر رات کے وقت دیر تک بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ اس تاجر نے دیکھا کہ سڑک پار دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ لگ بھگ اس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ وہ دوسرا بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس تاجر کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی اور کانوں میں اس خاتون کی آواز پہنچنا شروع ہوئی۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کو آدھی سے بھی کم قیمت دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ شخص کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تاجر آگے چلا اور تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنا ہو گئی۔ امید بھری نظروں سے قریب آتے اس تاجر کو دیکھنے لگی۔ اس تاجر کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس تاجر نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا کہ کیا موڈ ہے؟ وہ تاجر پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سے روحانسی ہو گئی اور بولی، بھائی، قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں۔ اس تاجر نے مزید نرمی سے کہا کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہی ہے بہن، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہوئے 1 سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت ہمیں گھر سے نکال دے گا، میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت کی آواز بیٹھ گئی اور اس تاجر نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ گھر سے نکلا تھا اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس تاجر نے خاتون سے کہا، فی الحال اتنے پیسے رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس تاجر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس تاجر نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور مجھے اپنا ایڈریس بتا دو۔ بس اس عورت نے آخر کار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک وہ تاجر خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد مڑا اور واپس اپنے گھر کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس تاجر نے کافی مقدار میں نقد پیسے لیے اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ پھر خود ہی گاڑی چلاتے ہوئے شہر کی ایسی دکان پر پہنچا جو 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی۔ اس دکان سے راشن کی بڑی مقدار اپنی گاڑی میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا، صبح کرایہ دار سے میں خود بات کر لوں گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دوں گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوؤں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ گاڑی سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناظرین، اس تاجر کی کیفیت اب بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب اچانک بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر مہینے باقاعدگی سے معقول رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اس تاجر کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آخری سفر کے لیے تیار ہے اور اس نے آخرت کی تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید اور 10 دن، یہاں تک کہ پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد کی نماز شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں۔ وہ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ بہت اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ خیر، تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ جب رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ملتی ہے ہم وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی۔ خاتون نے جلدی سے کہا، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بول دیجئے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، کیوں؟ رقم بھیجنے کی ضرورت اب کیوں نہیں ہے؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے 1 مہینہ پہلے میرے بیٹے کی ملازمت لگی ہے
اور 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ ان لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا کہ 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر اور مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔